السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس سے پہلے کہ ہم تھم نیل پر دیے گئے موضوع پر گفتگو کریں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چینل پہ سیکھنے اور سکھانے کا بہت کچھ مواد موجود ہے۔ اس میں ہم نے عربی، فارسی، اردو گرامر اور اردو عربی قاعدہ، خوش خطی کا قاعدہ اور بہت سارے قواعد ہم نے یہاں سکھائے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جب یہ کورس ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اصول حدیث اور اصول تفسیر اور اصول فقہ کی جانب بھی قدم بڑھائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے درس قرآن اور حدیث اور دیگر اسلامی موضوعات پر لیکچرز کی، تو وہ انشاءاللہ فہم دین چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس کو سرچ کریں، فہم دین ARS، اور اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسلامی لیکچرز سننے کو مل سکیں۔ اب ہم آتے ہیں دورہ نحو و صرف کے آج کے لیکچر کی جانب، جس کے اندر آپ کے سامنے یہ 40 جملے درج ہیں، اور یہ تقریباً سارے ہی جملے قرآن مجید سے ہیں سوائے ایک کے۔ اور یہ مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کا جملہ اسمیہ پر جو اثر ہوتا ہے، جو وہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور اس کو نصب دے دیتے ہیں، اس کی ساری مشق ہے۔ پچھلے لیکچر میں انا کا جو عمل ہے وہ بتایا تھا، اور اس کی اخوات رہ گئی تھیں، اس کی بہنیں۔ ان میں سے 4 بہنیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں وائٹ بورڈ پہ۔ اس کی ہم مشق کریں گے۔ ایک رہ جائے گی لیتا کی، تو وہ بہت تھوڑے سے جملے ہیں اس کے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ ان، لیکن، کأن اور لعل، یہ چاروں ایسے حروف ہیں جو جملے کے بیچ میں آتے ہیں۔ ان سے پہلے ایک بات چل رہی ہوتی ہے اور درمیان میں یہ آتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بال جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ یہ جو 4 حرف ہیں یہ جملے کے بیچ میں آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، آپ اس کو اس مشق میں بھی معلوم کر لیں گے، محسوس کر لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سارے قرآن سے جملے لیے گئے ہیں، اس میں رہنمائی بھی ہے، ایمان بھی تازہ ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور قواعد بھی ازبر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہاں دیکھیں، لتعلم یہ فعل مضارع ہے، اور یہ پہلے آ گیا تاکہ آپ جان لیں۔ تو اب کیا جان لیں؟ ان وعد اللہ حق، یہ پورا جو جملہ ہے یہ طویل مفرد کے، یہ اس کا مفعول بن جاتا ہے، مفعول بہ، کہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل یہ درمیان میں آیا ہے۔ ان سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، یہ پچھلے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹیں گے نہیں۔ ہر آیت کا حوالہ آگے درج ہے۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یا تو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہاں دیکھیں، ان درمیان میں آ گیا ہے، اور الناس اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے۔ بحث منصوبات کی چل رہی ہے نا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ تو یہ بہت ناقدری ہے اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر اور اس ترکیب کی۔ یہاں دیکھیں، انا میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے اندر نون الف نا، یہ ضمیر ہے متصل، اور یہ منصوب ہے، اور ان اور نا یہ دونوں لفظ مل کے ایک بن گئے ہیں۔ ان لہم اجر حسن، یہ کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک ٹکڑا ہے، میں نے
طوالت کی وجہ سے، لمبا جملہ بننے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے جملہ، یہ سورہ قصص میں ہے اور یہ سورہ کہف میں ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اصحاب کہف غار سے اٹھ کھڑے ہوئے، 300 سال کے قریب عرصہ وہ سوئے رہے، تو لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد زندہ اس طرح کرے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت ایسی ہے کہ جس کے آنے میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الساعۃ اس کا اسم ہے، لا ریب فیہا یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ خود لا ایک الگ جملہ ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ یہ غالباً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں تو 950 سال ان پر محنت کرتا رہا، تو مجھے تو ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا، اب ان کو ختم کر دے اور ہماری مدد فرما، غلبہ عطا فرما۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اس نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا پکارا کہ یہ قوم مجرموں کی قوم ہے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہ انا سے لے کر مجرمون تک یہ جملہ مفرد کی حیثیت سے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل اور ہؤلاء یہ اس کا اسم ہے۔ اب آپ کہیں گے جی انا کا اسم تو منصوب ہوتا ہے جبکہ ہؤلاء کے نیچے زیر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کا اعراب تقدیری ہوتا ہے اور مبنی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشابہ مبنی ہے، شبہ مبنی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے کہ بے شک وہ ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت، اطاعت اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں، انا بیچ میں آ گیا ہے، اور ہو اس کا اسم ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل، صالحا اس کا اسم منصوب ہے، اور مرسل اس کی خبر مرفوع آ رہی ہے۔ اس کے بعد تختی آ رہی ہے لاکن کی، یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ بھی بیچ میں آیا کرتا ہے۔ یہاں اس کے پیچھے جملے کا بقیہ حصہ درج نہیں کیا، آگے اس کی مثال آ جائے گی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بات کی جائے کہ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو یہ بات تو پوری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ حصہ پیچھے موجود تھا جس کو ذکر کیا جائے تو تب یہ بات پوری ہوگی، گویا لیکن جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں، لاکن حرف مشبہ بالفعل، اور یہاں اللہ اس کا اسم منصوب ہے، اور یہدی من یشاء یہ اس کی خبر بصورت جملہ فعلیہ ہے۔ ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، لاکن بیچ میں آ گیا، اور حرف مشبہ بالفعل ہے، اکثر اس کا اسم منصوب ہے، اور لا یشکرون اس کی خبر مرفوع ہے بتاویل مفرد جملہ فعلیہ، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں، لاکن مشبہ بالفعل، اکثر الناس یہ اس کا اسم ہو گیا، اور لا یعلمون اس کی خبر ہو گئی۔ یہ سمجھیں کہ قصص میں بھی اس طرح کا پارٹ ہے، اور سورہ روم کی آیت 6 کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مکے والے آپ کو تو صادق و امین کہتے تھے، وحی آئی ہے تو پھر انہوں نے آپ کی وحی کو جھٹلانا شروع کیا ہے۔
اور کہا کرتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کو رسول نہیں مانتے، اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اتنی بد نصیب قوم تھی۔ یہاں دیکھیے کہ لاکنہ جملے کے بیچ میں آ گیا ہے، اور اس کا اسم ظالمین جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر، اس طرح آتا ہے۔ اور بآیات اللہ یجحدون، یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر ہے، یجحدون فعل ہے، اور اس کا جار مجرور جو اس کا متعلق کا جوڑا ہے تال اس کا، وہ مقدم آ گیا ہے۔ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفریہ کام نہیں کیا جادو ٹونا کر کے، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں لاکن نے نسب دے دیا ہے شیاطین کو، یہ سمجھیے کہ یہ جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے، شیاطین، کیونکہ واحد تو شیطان ہے، تو شیطان کی سالمون جمع سالم آتی، شیطانون ہونا چاہیے تھا، تو یہ شیاطین، تو واحد کے بیچ میں حرف کا ہٹا کر ایک جمع لی گئی، اسی کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، تو وہ نشے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ حشر کے میدان میں جو حالت ہوگی سارے انسانوں کی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، ننگ دڑنگ رب کے حضور کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی، ہوش ہی نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ لیس بی سفاہہ ولکن رسول من رب العالمین، میرے ساتھ تو کوئی بیوقوفی والی بات نہیں ہے، یعنی میں بیوقوف نہیں ہوں، یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، فرستادہ ہوں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کتنی شائستگی کے ساتھ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ان کو کوئی لقب دے دیا تو اس کے مقابلے میں نبی بھی ان کو اسی طرح لقب سے نوازنے لگ جائے۔ آج کل ہمارے علماء میں یہ کمی ہے، جو جن کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جگتیں کرنا، گالیاں دینا، نام بگاڑنا، یہ عجیب لوگوں نے رویہ بنا لیا، اس سے کہاں لوگ ہدایت پر آتے ہیں، الٹا نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اپنا بیان کیا کہ بھئی آپ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، میں تو بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، بس یہی میری حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو۔ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہاری طرح ایک بشر ہیں، انسان ہیں۔ ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس پر چاہتا ہے من و احسان فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں لاکن حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، یمن علی من یشاء یہ اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں، اور یہ مرفوع کہلائے گی۔ لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ صاحب فضل ہے سارے جہانوں پر۔ تو یہاں دیکھیں اللہ منصوب ہے لاکنہ کی وجہ سے، اور ذو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو یہ جملہ ہے، اس کا بقیہ حصہ پیچھے تھا وہ درج نہیں ہے۔